وَإِذَا سَمَّ الرَّجُلُ اچھا جی وَإِذَا سَمَّ الرَّجُلُ عِنْدَ الرَّمْيِ أُكِلَ مَا أَصَابَ إِذَا جَرَحَ السَّرْمُ فَلَا. یہ ہرن ہے، میں نے اس کی طرف تیر مارا، مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر سنا اور وہ اس کو لگا تو یہ حلال ہے، لیکن یہ شرط پر کہ تیر نے اس کا خون نکالا، تیر نے خون نکالا. وَإِذَا سَمَّ الرَّجُلُ ایک آدمی بسم اللہ پڑھتا ہے عند الرمی تیر چھوڑتے وقت وہ کیلا کھائے جائے گا ما ہر وہ جانور اصحاب جس کو تیر لگے، لیکن شرط ہے اذا جرح الصحم فمات جب تیر اس کو زخمی کرے اور مرے، لأنه ذابح میں نے اس کو ذبح کیا بالرمی تیر سے، لکون السهم آلۃ له کیونکہ تیر بھی ایک آلہ ہے ذبح کا، فتشترط التسمیہ تو بسم اللہ شرط ہے عنده تیر چھوڑتے وقت. ٹھیک ہے، اور چونکہ یہ ذبح اضطراری ہے اور ذبح اضطراری کے لیے صرف گلا ہے یا پورا بدن؟ پورا بدن، اور جمی بدن محل ہے اس نوع ذبح کا. ولا بد من الجرح تاکہ متحقق ہو جائے معنی ذبح کا، یعنی انہار الدم. فإن أدركه اگر تیر لگا جانور میں نے زندہ پایا زکاہ میں اس کو ذبح کروں گا. وإذا وقع السهم بالسيف فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل. یہ ہرن ہے، میں نے اس کو تیر مارا، تیر لگا لیکن جانور طاقتور تھا، بھاگ گیا، تیر کو لے کر بھاگ گیا. اب میں مسلسل اس کی طلب میں ہوں، ایک جگہ میں مجھے مرا پڑا ملا تو مجھے سے یہ حلال ہے. اور اگر میں اس کی طلب سے مایوس ہو کر بیٹھ گیا، میں نے کہا جانے دو، پھر اتفاق سے جا رہا تھا یہ مرا پڑا تھا، اب یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. وَإِذَا وَقَعَ السَّهْمُ بِالسَّيْفِ اور جب لگ جاتا ہے تیر شکار کو، فتحامل وہ شکار تیر کو اٹھا کے لے جاتا ہے، حتی غاب عنہ وہ شکار مجھ سے غائب ہو جاتا ہے. وَلَمْ يَزَلْ فِي طَلَبِي میں ہمیشہ اس کی طلب میں تھا، آتا اصابہ میں تھا حتی کہ میں اس کو پہنچا مرا ہوا اکیلا. وَإِنْ قَعَدَ عَنْ طَلَبِي اگر اس کی تلاش سے بیٹھ چکا تھا، ثُمَّ أَصَابَهُ میں تھا پھر مرا ہوا مجھے اچانک ملا، لم یقال لما روی عن نبی علیہ السلام انہو کرہا حضور نے مکروہ جانا اکل اس شکار کا اذا غاب عن الرمی جب صیاد سے غائب ہو جائے. وقال حضور نے فرمایا لعل حوام الارض قتلته ہو سکتا ہے زمین کی درندوں نے اس کو مار ڈالا ہو، سانپ نے ڈسا ہو، بچھو نے ڈسا ہو. دوسرا یہ ہے کہ تیر کے علاوہ بھی سبب ہو سکتا ہے موت، تیر کے علاوہ بھی سبب ہو سکتے، تو جب میں مسلسل اس کی طلب میں تھا تو وہ علاوہ کے احتمال ثابت ہوا وہ حلال ہے، اور جب میں بیٹھ گیا تو اس علاوہ سبب کا احتمال غالب ہے تو وہ مردار ہے. دوسرا یہ کہ وقوع موت کا بھی سبب آخر قائم موجود ہے، تم فما ينبغي ان يحل اكله مناسب نہیں ہے کہ وہ کھائے جائے، لان الموهوم کیونکہ موہوم جو موت ہے بسبب آخر کل متحقق ہے. الا نسختنا اعتبارہ ہم نے تحقیق کے اعتبار سبب خر کا جب تک صیاد اس کی طلب میں ہے، کیونکہ بدیہی بات ہے کہ شکار خالی نہیں ہے عنہ، عموماً شکاری جانور بھاگ جاتا ہے، اور ضرورت نہیں ہے فیما اس صورت میں اذا قعد عن کیوں امکان تحرز ممکن ہے صیاد کا بچنا عن سوارین شکار کی چھپ جانے سے، وہ چھپ جانا جو بسبب اس کے عمل کا تھا. عمل کیا تھا؟ بیٹھنا. والذی روینا جو حدیث ہم نے نقل کی وہ حجت ہے امام مالک رحمہ اللہ پر. امام مالک فرماتے جو جانور غائب ہو جائے اگر رات آنے سے پہلے مل جائے تو وہ حلال ہے، مگر حدیث نے بتایا کہ وہ جو غائب ہو جائے اور مر جائے تو وہ کیا ہے؟ مردار. فی قولہ انما توارا عنہ وہ شکار جو صیاد سے چھپ جائے اذا لم یبت اگر رات نہ گزاری جنگل میں نو یحلو فاذا بات لیلۃ لا یحلو. میں نے ہرن کو تیر مارا، وہ ہرن تیر لے کر کے بھاگ گئے، پھر میں مسلسل اس کی طلب میں تھا، وہ مجھے مرا ہوا ملا لیکن اس کا ایک اور عضو بھی زخمی تھا، اب مجھے سے یہ مردار ہے، کیونکہ یہاں شک واقع ہوا کہ تیر نے مارا ہے یا دوسرے زخم نے مارا ہے.
وَلَوَجَدَ بِهِ جَرَاحَةً اگر مسلسل طلب کرنے کے بعد میں نے اس میں دوسری جراحت پائی سوا جراحت سہم کے نو لا يحل لأنه موہوم کیونکہ یہ دوسرا زخم موہوم ہے ممکن ہے احتراز سے نفات بر محرمہ بخلاف وہم الہوا بخلاف وہم درندوں کی کسی درندے نے کاٹا والجواب فی ارسال الکلب اور جواب کتا چھوڑنے میں کل جواب فی رمی یعنی اگر کتا شکار کو زخمی کرے اور وہ شکار گم ہو جائے اور میں مسلسل اس کی طلب میں تھا اور ملا تو حلال ہے اگر بیٹھ گیا حرام. وَإِذَا رَمَى صَيْدًا فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ أَوْ وَقَعَ عَلَى سَطْحٍ أَوْ جَبَلٍ ثُمَّ تَرَدَّى مِنْهُ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يُقَالَ میں نے ہرن کو تیر مارا وہ ہرن پانی میں ڈوب گئی اور مر گئی تو وہ مردار ہے یہ موت پانی کی طرح منسوب ہے. دوسری میں نے پہاڑ کی چوٹی پر ہرن کو تیر مارا وہ ہرن گرتے 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 زمین پر آ کر وہ مری تو وہ مردار ہے یہ متردیہ ہے یہ گرنے سے مری ہے تیر سے نہیں مری. وَإِذَا رَمَى صَيْدًا جب میں مارتا ہوں شکار کو فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے یا گرتا ہے سطح اور جبل پر اور پھر سطح اور جبل سے گرتے گرتے زمین پر آ جاتی ہے لم یوکل لأنه المتردیہ اور متردیہ حرام بالنص ہے. دوسرا ایک اس میں احتمال موت کا ہے بے غیر رمی جو وقوع فی الماء ہے یا وقوع عن جبل وسط ہے کیونکہ پانی بھی مہلک ہے اسی طرح سقوط من علو اوپر سے یہ بھی ہے یؤید ذلک قول علیہ السلام لعلی وان وقعت رمیتک اگر آپ کا شکار گر جائے فی الماء فلا تاکل اس کو مت کہو آپ کو معلوم نہیں ہے ان الماء قتلہ او صاحبک کہ پانی نے مارا ہے یا تیری تیر نے. ٹھیک ہے. وان وقعت پہاڑ کی چوٹی پر ہرن ہے میں نے اس کو تیر مارا وہ وہاں سے سیدھی گری زمین کی لوٹ پوٹ پہاڑ پر نہیں ہوتی تھی سیدھی زمین پر گری اور مر گئی تو مجھ سے وہ حلال ہے کیونکہ زمین پر گرنے سے تم اس کو نہیں بچا سکتے. وَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ اگر زمین پر اوپر سے گری ابتداءً نو اکیلا کیونکہ ممکن نہیں ہے احتراز عنہ زمین پر گرنے سے. اگر آپ کہتے زمین پر بھی نہ گرے اس کا معنی ہے کہ شکار نہ کرو ظاہر بات ہے شکار کو تیر لگے وہ زمین پر گرتا وہ پھر کی باری اگر آپ یہ بھی شرط لگائے نو صد باب الاختیار بخلا ما تقدم متردیہ کہ پہاڑ سے بتدریج گرتے جائے اس سے بچنا ممکن ہے تعارض سے. قانونی کلیے یہ جانور ہے اس میں یہ سبب حرمت ہے اور یہ سبب علت ہے دونوں جمع ہو گئے اور سبب حرمت سے اجتناب ممکن ہے تو یہ حرام ہے. جیسے شکار کو تیر لگا یہ سبب علت ہے اور پہاڑ سے وہ متردیہ بن کر گری یہ سبب حرمت ہے اور تردی سے اجتناب ممکن ہے تو ہم اس کو اور اگر یہ سبب حلت ہے یہ سبب حرمت ہے لیکن سبب حرمت سے اجتناب ممکن نہیں ہے تو پھر یہ حلال ہے. جیسی تیر لگا اس کو یہ سبب علت ہے اور یہ سیدھی زمین پر گری یہ زمین پر گرنا سبب حرمت ہے لیکن اس سے اجتناب ممکن نہیں ہے تو یہ کیا ہو بس. فصار الاصل ان سبب الحرمت والحل کہ سبب حرمت و حل اذا اجتماع جب جمع ہو اور ممکن ہو اجتناب عما اس سے جو سبب حرمت ہے نترجح جہت الحرمت احتیاطا او ان کان مما اگر وہ سبب ایسا تھا حرمت والا کہ ممکن نہیں تھا تحرز سے جیسے زمین پر گرنا نو جرا وجودہ مجرا آدمی کی یہ گرنا کنا گرنے ہیں کیونکہ تکلیف انسان کا بحسب الوسع ہے. اب وہ کون سے اسباب ہے جس سے اجتناب ممکن ہے اب وہ کون سے اسباب حرمت ہے جس سے اجتناب کہتے فمیما وہ اسباب کی ممکن ہے بچنا اس سے اذا وقع علی شجر اور وہاں کہاں درخت پر گرے او حائط یا دیوار پر گرے او آجرت یا اینٹ پر گرے ثم وقع علی الارض اور پھر زمین پر گرے یا اس کو مارے اور وہ جبل پر ہو فتردى من موضع الى موضع حتى تردى الى الارض او رماه یا اس کو مارے فوقع على رمح منصوب ایک نیزی کے اوپر گر جائے او قصبت یا بال کے اوپر جو کھڑا ہے او على حرف آجرت یا اینٹ کی کنارے پر
تو یہ حرام ہے لاحتمال ان حد هذه الاشیاء، ہو سکتا ہے ان اشیاء کی دار و چیز نے قتلہ ومما لا يمكن الاحتراز عنه، اور جس سے احتراز وہ یہ ہے کہ دیوار پر گرے اور نیچے نہ آئے وہاں ٹھہر گئے، وہاں اچھا جی، یا زمین پر گرے، اذا وقع على الارض کما ذکرنا، یا علی ما هو فی معنی، جبل پر گری لیکن تردی نہ ہو، ضاربیت پر گری تردی نہ ہو، لبین موضوعہ پر گری تردی نہ ہو، صخرہ پر گری تردی نہ ہو، بلکہ فاستقر علیہا، وہاں ٹھہر جائے، کیونکہ وقوع شکار کے ان چیزوں پر اور زمین پر برابر ہے، اجتناب ممکن نہیں۔ وذکر فی المنتقى، منتقى کتاب میں یہ ہے، لو وقع علی الصخرۃ، اگر تیر لگنے کے بعد شکار پتھر پر لگا، فانشق بطنہ، اور اس کا پیٹ پھٹا، لم یوکل لاحتمال الموت بسبب کہ پتھر نے مارا ہے، اور حاکم شہید نے اس کو صحیح کیا ہے۔ لیکن پہلی کیا ہے کہ اگر پتھر پر گرا اور وہاں ٹھہر گیا تو وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ پتھر پر گری اور پتھر اس میں زمین سے زیادہ زخم ہے، زمین سے، تو وہ حلال ہے۔ اور حمل کیا ہے حاکم شہید نے وہ مروی مطلق مبسوط کے اندر علی غیر حالت الانشقاق، اور شمس الائمہ سرخسی نے علی ما صابہ حد الصخرہ فانشق بطنہ بذالک، وحمل المروی فی الاصل علی انہ لم یصبہ، کہ اس کو نہ پہنچا ہو اینٹ سے مگر وہ زخم جو اس کو پہنچتا تھا زمین سے، لو وقع علیہا، اگر زمین پر گرتا، اور یہ معاف ہے، وہذا صح۔ وَإِنْ كَانَ الْتَيْرُ مَائِيًا، مرغا بھی ہے، پانی میں تیر رہی ہے، میں نے اس کو تیر مارا اور وہ پانی میں ڈوب گئی اور مر گئی، تو اگر زخم پانی کے اوپر تھا تو پھر حلال ہے، اور اگر زخم پانی کے اندر ڈوب گیا تھا تو حرام۔ وَإِنْ كَانَ الطَّيْرُ مَائِيًا، اگر وہ پرندہ آبی ہے جیسے مرغا بھی، فَإِنْ كَانَتِ الْجَرَاحَةُ لَمْ تَنْغَمِسْ، اگر جراحت ڈوبا نہیں تھا زمین پانی کے اندر اکیلا، وَإِنْ انغمست، اگر زخم جو ہے ڈوب گیا تھا، لا یوکل، گویا کہ سارا زمین پانی میں ڈوب جائے۔ یہ شکار، میں نے اس کی طرف یہ تیر پھینکا، تیر کو ہوا نے ٹھیلا کر لیا اور اس نے شکار کو مارا، لیکن طول میں یا عرض میں مارا؟ عرض میں مارا، زخمی نہیں کیا، تو وہ مردار ہے۔ وما، وہ شکار جس کو تیر لگی بعرضہ عرضا لم یوکل، وان جرحہ، اگر زخمی کرے نہیں یوکل، لقول علیہ السلام فیہ ما اصاب بحدہ، وہ شکار جس کو تیر کا دھار لگے فکل، وہ کھاؤ، وما اصاب بعرضہ فلا تاکل، اور جس شکار کو تیر کا عرضاً ملے تو وہ نہ کھاؤ۔ دوسرے کے لبودی ہے جرح سے یستحق معنی زکات، لیتحقق معنی زکات، تاکہ ذبح کا معنی متحقق ہو جائے۔ ولا یوکل ما صابہ البندق، بندوق کے ذریعے لوگ شکار کرتے ہیں، تو اگر گولی لگی اور آپ نے ذبح کیا پھر تو حلال ہے، اور اگر ذبح سے پہلے مر جائے تو وہ مردار ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ گولی ثقیل ہوتی ہے، تو وہ جہاں لگتی ہے زخم کو دباتا ہے، جب دباتا ہے تو یہ زخم سے نہیں مرا، دبانے سے مرا، تو یہ منخنقہ کے حکم میں ہے، اور منخنقہ مردار ہے، تو بندوق کا شکار بھی حرام ہے۔ ہاں اگر گولی لگنے کے بعد آپ نے ذبح کیا تو جائز ہے۔ ولا یکلو، نہیں کہا جائے گا ما جانور اصابہ البندق، جس کو بندوق کی گولی لگے فمات بہا، اور مرے، لانہا تدق، کیونکہ وہ دباتا ہے، اور وہ تکسر، اور اندر اعضاء توڑتا ہے، ولا تجرح، اور جرح نہیں کرتا، فصار کالمیراث، تو یہ اس تیر کی طرح ہے جو عرضاً شکار کو مرے، اذا لم یخرق، زخمی نہ کرے۔ ٹھیک ہے۔ وکذا، پرندے بیٹھے ہیں، میں نے پتھر اٹھایا اور ٹھا کر کے وہ مرا، تو مجھ سے وہ مردار ہے، کیونکہ اس پتھر نے اس کو تیزی سے نہیں مارا، باری بن سے مارا ہے، تو وہ منخنقہ کے حکم میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یا پٹھان ہل چلاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں چابک ہوتا ہے بیل کو چلانے کے لیے، پیچھے پرندے اٹھے، اچانک ایسا مرتا ہے، وہ مر جاتا ہے، تو وہ حرام ہے، پٹھان کھا جاتا ہے۔
وَكَذَلِكَ إِنْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ، مارا شکار کو پتھر کے ساتھ تو وہ حرام ہے. ان جرحه، اگر کہ مارے. قالوا تاویل اذا كان ثقيلا، یہ تب کہ وہ پتھر بھاری ہو. وَبِهِ حِدَّةٌ، اور اس میں تیزی بھی ہو. تو ہم تیزی کی طرف منسوب نہیں کریں گے، ہم کہیں گے پتھر کے باری پن نے مارا لاحتمال انه قتله بثقل. اگر وہ پتھر خفیف ہے، وہ بھی حدت، اور اس میں دھار تیزی ہے، نو یحل حلال ہے، کیونکہ موت متعین ہے بالجرح. بات سمجھ گئے؟ اب پتھر طویل ہے اور میں نے طول میں شکار کی طرف چھوڑا اور اس کو مارا تو وہ حلال ہے، کیونکہ طویل پتھر بمنظر تیر کے ہے، اور تیر کا شکار حلال ہے، تو طویل پتھر کا بھی حلال ہے. اور اگر پتھر خفیف ہے، وَجَعَلَهُ طَوِيلًا كَالسَّهَمِ وَبِهِ حِدَّةٌ فَإِنَّهُ يَحِلُّ، یہ حلال ہے، لِأَنَّهُ ایسا پتھر يَقْتُلُهُ شکار کو مارتا ہے جرح کے ساتھ. ٹھیک ہے. وَلَوْ رَمَاهُ بِمَرْوَةٍ، وَلَوْ رَمَاهُ، مروا جو ہے نا ایک سفید پتھر کو کہتے ہیں. اس میں دو خاصیتیں ہیں. ایک یہ کہ اگر آپ کے پاس آگ جلانے کا سامان نہ ہو تو دو سفید پتھروں کو مارو چکما، اس سے آگ نکلے گی اور کھانا پکاؤ. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس چھری نہیں ہے تو اس کو توڑو، اس کا کنارہ چھری کی طرح تیز ہے تو اس کی ذریعہ ذبح کرو. یہ معنی ہے وَلَوْ رَمَاهُ بِمَرْوَةٍ حَدِيدَةٍ، اگر میں شکار کو ماروں سفید پتھر سے جو تیز ہو، وَلَمْ تَبْزُغْ بُزْعًا، لیکن وہ سے ٹکڑا جدا نہ کرے تو وہ حلال نہیں ہے، لِأَنَّهُ قَتَلَهُ دَقًّا، اس نے دبا کر مارا. وَكَذَا رَمَاهُ بِهَا، اسی طرح میں نے مروت سے مارا، فَأَبَانَ رَأْسَهُ، اس کا سر جدا کیا، أَوْ قَطَعَهُ، ان کے رگوں کو کاٹا. یہ مردار ہے کیونکہ عروق تنقطع، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بثقل الحجر، ثقل سے، کما قطع بالقطع، جس طرح دار سے کٹ جاتے ہیں. تو شک واقع ہوا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ مرا ہو. قطع قتل داج. ولو رماہ بعصا، اگر میں پرندہ ماروں لاٹھی سے، او بعود یا لکڑ سے، حتی قتلہ لا یحل لأنہ یقتلہ ثقلا لا جرحا. ہاں اگر لاٹھی میں دار ہے اور دار سے وہ زخمی ہو جائے پھر وہ حلال ہے. اللہم الا اذا کان لہ حدہ، اس میں تیزی ہے، یبزغ بزعا، شکار کا ٹکڑا جدا کرتا ہے، فحینئذ لا باس بہ لانہ بمنزلۃ السیف ور. ٹھیک ہے. حاصل یہ ہے کہ شکار کی موت اگر آلی کی تیزی کی طرف منسوب ہے تو حلال ہے، اور اگر آلی کی ثقل کی طرف منسوب ہے تو حرام ہے. اور اگر شک واقعی ہوا کہ ثقل سے مرا ہے یا تیزی سے تو احتیاط ہے کہ اس کو حرام سمجھو. اصل ان مسائل میں کہ موت جانور کا جب مضاف الجرح کی طرف بھی یقین تو صید حلال ہے، اور جب مضاف الثقل کی طرف بھی یقین تو وہ حرام ہے. اور اگر شک واقع ہو جائے اور معلوم نہ ہو مات بالجرح او بالثقل کان حراما احتیاطا. ٹھیک ہے. وَإِنَا